دین آئے گا، اللہ کی رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی زندگی میں، چین آئے گا، سکون آئے گا، امن و امان آئے گا۔ دین کے بغیر سب کچھ رہے گا لیکن کچھ بھی نہیں رہے گا۔ ہمارا وہی حال تھا، عزت، دولت، شہرت، عورت، چار چیزیں جس کے پیچھے دنیا بھاگتی ہے، وہ کمبخت ہمارے پاس میں ایک رات میں اللہ نے قدموں میں ڈال دیا تھا۔ ہاں، وہ بھی اللہ ہی نہیں ڈالا تھا، جس کو جس لائن سے ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ بس آدمی کی نیت اگر حلال کی طرف سے لے گا تو اللہ حلال کی طرف سے دیتا ہے، حرام کی طرف سے لے گا تو حرام کی طرف سے دیتا ہے۔ ایمان والے کو بھی اللہ ہی دیتا ہے اور غیر ایمان والے کو بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ مسجد میں جا کر مانگنے والے کو بھی اللہ ہی دیتا ہے اور مندر میں جا کے مانگنے والے کو بھی اللہ دیتا ہے۔ چرچ میں جا کے مانگنے والے کو بھی اللہ ہی دیتا ہے، پتھر سے مانگنے والے کو بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ تو اس زمانے میں ہم نے اس طریقے سے مانگا، بھائی دودھ والا دودھ لاتا ہے، دودھ دیتا ہے تو آدمی کے اختیار میں کہ وہ پاک برتن میں لے یا ناپاک برتن میں لے۔ دینے والا تو پاک دودھ دے رہا ہے، اب بندہ اس کو ناپاک برتن میں لے گا تو دودھ ناپاک ہو جائے گا، پاک برتن میں لے گا تو پاک رہے گا۔ تو اس زمانے میں ہم ناپاک برتن میں لے رہے تھے، تو اللہ نے عزت، دولت، شہرت، عورت سب دیا، لیکن کیا نہیں تھا ہمارے پاس؟ دل کا سکون نہیں تھا، چین نہیں تھا، قرار نہیں تھا۔ اللہ نے صاف کہہ دیا اپنے کلام میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہم نے دلوں کا چین اور اطمینان اپنے ذکر میں رکھا ہے، اور اللہ کا کلام ذکر ہے اور دین پورا کا پورا ذکر ہے۔ دین اللہ کے حکموں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے پورا کرنے کا نام دین ہے، اور دین جس کی زندگی میں ہوگا اللہ اس کو سکون دے گا، اس کے دل کو اطمینان دے گا، چین دے گا۔ آج لوگوں کے بعد میں سب کچھ ہے لیکن چین نہیں ہے، پریشان ہے لوگ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائی محترم بزرگوں اور دوستوں اور محترم خواتین، اللہ پاک کا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے دین کی نسبت پر ملایا۔ یہ بہت بڑی نسبت ہے۔ لوگ یوں تو دنیا میں مختلف مقصد کے تحت ملتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، پارٹیاں ہوتی ہیں، فنکشنز ہوتے ہیں، شادی بیاہ ہوتی ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے سیمینارز ہوتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، لوگ نوٹ کے لیے ملتے ہیں، ووٹ کے لیے ملتے ہیں، مختلف مقصد ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے ان تمام چیزوں کے لیے کوئی وعدہ نہیں کیا، لیکن جو ایمان والا اپنے ایمان والے بھائی سے محض اللہ کے دین کی نسبت میں ملتا ہے اور مصافحہ کرتا ہے تو ان کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ ان کی مغفرت کے فیصلے فرما دیتا ہے۔ اتنی بڑی نسبت ہے۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ ایسی مجلسیں جہاں اللہ کے دین کی نسبت پہ لگائی جاتی ہیں، ایسی مجلسوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور قطار لگا دیتے، آسمان میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ باوجود جاننے کے، تفکر کے طور پر، فخر کے طور پر پوچھتا ہے کہاں سے آ رہے ہو؟ عرض کرتے باری تعالیٰ ایسی جگہ سے آ رہے جہاں کچھ بندے اور بندیاں
تیرے ایمان والے بندے اور ایمان والی بندیاں بیٹھی ہوئی ہے اور تیرا ذکر ہو رہا ہے، تیری بڑائی بیان کی جا رہی ہے، تیرے دین کا مذاکرہ ہو رہا ہے، تیرے حبیب پر درود پڑھا جا رہا ہے، تو اللہ جل جلالہ منع فرماتا ہے کہ تم گواہ رہنا، میں نے ان تمام لوگوں کی مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ۔ تو اتنی عظمت ہے، یہ جو مجلس لگائی گئی ہے، یہ کوئی آرکیسٹرا نہیں لگا ہے یہاں پہ، یہاں کوئی فلم والا نہیں آیا ہے، کوئی بالی ووڈ کا ایکٹر نہیں آیا ہے، ایک آپ جیسا ایک معمولی ایمان والا بھائی آیا ہے۔ ہم جب اس دنیا میں تھے تو ہم اس لائق اور قابل بھی نہیں تھے کہ مسجد میں جوتے چپل رکھتے وہاں بیٹھے۔ اللہ نے اس دین کی نسبت سے، اس دین کی برکت سے ممبر و محراب کے پاس بیٹھایا، اس لیے اس مجلس کی عظمت کو اپنے دل میں رکھ کے بیٹھیں کہ یہ معمولی مجلس نہیں ہے۔ آپ اگر اپنی نیت کو صحیح نہیں کرو گے نا بھائی تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں۔ کیا لایا؟ کچھ نہیں، خالی ہاتھ ہے، خالی ہاتھ چلے جائیں گے، اور بلکہ نیت کے بگاڑ کی وجہ سے گناہ اپنے سر پہ لاد کر جائیں گے۔ اس لیے نیت بنیادی چیز ہے، عظمت بنیادی چیز ہے، اس کے بغیر کوئی نفع نہیں ملنے والا۔ یہ نہ دیکھے کہ کون آیا ہے، یہ دیکھے کہ کیوں آیا ہے، یہ نہ دیکھے کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ اور اس کی رسول کی بات کرنے آیا ہوں، دھیان توجہ سے سنیں گے تو اللہ پاک باتوں کو دل میں اتارے گا اور ہدایت کے فیصلے کرے گا۔ میں تو اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس محبت کو تو تیری محبت سے بدل دے۔ کل من علیہ فان، اللہ نے کہہ دیا سب فنا ہونے والا، باقی رہنے والا رحمان، باقی رہنے والا صرف رحمان۔ تو اس کی حقیقت، اس کی محبت، اس کا خوف ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی کا ہر ایک ایکشن، ہر ایک لمحہ، پل پل جو ہے وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ ہاں دوستو، اس کے لیے بنیادی چیز ہے کہ اپنی نیتوں کو صحیح کریں۔ یہ ہم نہیں آئے یہاں پہ، یہ مجلس ہم نے نہیں لگائی ہے، یہ اللہ نے لگائی ہے، کیونکہ اللہ آپ لوگوں سے محبت کرتا ہے، اللہ ہم سب سے محبت کرتا ہے، اور اللہ ہم کو ہدایت دینا چاہتا ہے، ہم کو نوازنا چاہتا ہے۔ ہاں، کیونکہ آنے والا جو مہینہ ہے وہ بڑا قیمتی مہینہ ہے۔ چند روز بچے ہوئے، بس چند روز، 5-6 دن۔ اتنی بڑی عظمت والا مہینہ ہے جس مہینے کا نام اللہ نے رکھا، 11 مہینوں کا نام عربوں نے رکھا، لیکن 12واں مہینہ رمضان یہ اللہ نے رکھا۔ اس مہینے کی برکات سے ہمیں نوازنے کے لیے اللہ نے یہ مجلس لگائی تاکہ ہمارے اندر تھوڑی فکریں آ جائیں، ہم متفکر ہو جائیں، فکر مند ہو جائیں، اور آنے والے مہینے کا ہم انتظار کریں جس طرح اللہ کے نبی 2 مہینے پہلے سے انتظار کرتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجب الشعبان وبلغنا رمضان، یہ دعا مانگتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2 مہینے پہلے سے انتظار کرتے تھے، کمر کس لیتے تھے اپنی، صحابہ کو ترغیب دیتے تھے کہ مہینہ کی عظمت بتاتے کہ کتنا قیمتی مہینہ، اللہ پاک اس مہینے میں کیا کرتا ہے۔ کہا کہ رمضان کا مطلب ہوتا ہے جلنا، جلنا۔ رمضان کا روزوں سے اور جلنے سے کیا مطلب ہوا؟ کہا کہ اللہ پاک ہر ایک ایمان والے کے گناہوں کو جلا دیتا ہے اس مہینے میں۔ کیسے جلاتا ہے؟ کہا کہ اس کی بھوک کی آنکھ سے سارے گناہوں کو اللہ جلا دیتا ہے۔ ایک، دوسرا روزہ، تیسرا روزہ، چوتھا روزہ، 5واں، 30ویں روزے پہ جب پہنچتا ہے تو اللہ سارے گناہ جلا دیتا ہے۔
اسی لیے اسے رمضان کہا گیا، شہر الرمضان۔ اللہ نے کلام میں اس مہینے کا ذکر کیا، شہر الرمضان۔ تو اللہ نے لگا یہ مجلس، میری ہمت اور اوقات نہیں ہے، میں یہاں پہ آیا، میں بھیجا گیا ہوں اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے مجھے ہدایت توفیق دی کہ جاؤ میرے بندے اور بندیاں، ان کے بیچ میں جا کر کے میری بڑائی بیان کرو، میری طاقت کو بیان کرو، میری قدرت کو بیان کرو، میری ربوبیت کو بیان کرو، میرے حبیب کی سیرت کو بیان کرو، کامل اور اکمل دین کا مذاکرہ کرو، ترغیب دو، سمجھاؤ سمجھاؤ، اتنا سمجھاؤ کہ تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ یہ ہے دعوت کی محنت کہ ہر ایک ایمان والے کو اتنا سمجھاؤ، اتنا سمجھاؤ، اتنا سمجھاؤ کہ اپنی سمجھ میں آ جائے۔ بھائی بال کو دیوار پہ ماریں گے تو دیوار کے اندر جاتا ہے کیا؟ ارے بولو نا، کہاں جاتا ہے؟ واپس آتا ہے نا۔ ہاں، تو جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ میرے پاس واپس آ رہا ہے۔ یا آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں بھی ہدایت کا محتاج ہوں، اور بہت بڑا ہدایت کا محتاج ہوں۔ بہت مجھے ہدایت کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے زیادہ گناہ میں نے کیے، مغفرت کا زیادہ محتاج میں ہوں۔ آپ لوگ تو بڑے بھولے بھالے سیدھے سادے لوگ ہوں، ہم تو شہر میں رہنے والے، بالی ووڈ جیسی دنیا میں رہنے والے، بے انتہا گناہ کی زندگی تھی۔ تو موت کی آخری سانس تک کے توبہ کرنا ہے۔ ہاں، کیونکہ اعتبار موت کا ہے، اعتبار زندگی کا نہیں ہے۔ زندگی میں تو میں بہت اچھا اللہ والا بن گیا، لیکن میں سچ میں اللہ والا ہوں یہ موت کے وقت پتہ چلے گا، جب کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسول میری زبان پہ آئے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول میری زبان پہ آئے گا، تو میں کامیاب ہو گیا۔ ورنہ بھائی یہ شہرت تو اس زمانے میں بھی تھی، بہت شہرت تھی، لوگ ٹوٹ پڑتے تھے، لڑکیاں ٹوٹ پڑتی تھی، جہاں ہم شوٹنگ کرتے تھے وہاں لڑکیاں پاگلوں کی طرح آ کے آٹوگراف۔ اس ٹائم تو یہ موبائل نہیں تھا نا، سیلفی کا زمانہ نہیں تھا، آٹوگراف کا زمانہ تھا، تو لڑکیاں اپنے ہاتھوں پہ آٹوگراف لیتی تھی، ہمارے سر ہاتھ پہ آٹوگراف دیتے، تو لڑکیوں کے ہاتھ پکڑ کے آٹوگراف دیتے تھے، وہ زمانہ تھا۔ تو شہرت تو وہاں بھی تھی، شہرت یہاں بھی۔ شہرت اصل نہیں ہے، مقبولیت اصل ہے۔ مشہور ہونا اصل نہیں ہے، مقبول ہونا اصل ہے، مقبول ہونا اصل ہے۔ آپ لوگ میرے ظاہر پہ جا رہے ہو، ارے عارف خان نے تو ہے داڑھی ٹوپی اور اسلامی لباس پہن لیا اور یار بہت اچھا بیان کرتا ہے۔ نہیں بھائی، بیان تو غیر ایمان والے لوگ بھی بہت بھاری بھاری کرتے، بہت بھاری بیان کرتے، وہ اصل نہیں ہے۔ اصل جو ہے وہ عمل ہے، اصل جو نیت ہے۔ ہاں، اور ہر آدمی اپنی قبر میں تنہا جائے گا، کوئی کسی کی قبر میں نہیں آئے گا۔ ہر آدمی اپنے اعمال کو لے کر جائے گا، بادشاہ بھی جائے گا اور فقیر بھی جائے گا۔ بادشاہ اپنے ساتھ تخت و تاج لے کر نہیں جاوے گا، اور فقیر اپنے ساتھ کٹورا لے کر نہیں جائے گا۔ ہر آدمی اپنے ایمان اور اعمال کو لے جائے گا۔ میں میری قبر میں جاؤں گا، یہاں موجود ہر آدمی اپنی اپنی قبروں میں جائے گا۔ ہاں، وہاں دنیا کی دولت، دنیا کی شہرت، دنیا کا نام، پیسہ، محل کچھ نہیں جائے گا بھائی، خالی ہاتھ آیا خالی ہاتھ جائے گا۔ سکندر بہت بڑا بادشاہ تھا، پوری دنیا پہ حکومت کیا، موت کے وقت اپنے وزیر کو بلایا اور کہنے لگا جب میں مر جاؤں مجھے قبر کے گڑھے میں ڈالنا تو میرے دونوں ہاتھ کو قبر کے باہر رکھنا۔ بولے بادشاہ سلامت کیا کہہ رہے ہو آپ؟ یہ لوگ کیا سوچیں گے آپ کے بارے میں؟ لوگ کہیں اتنا لالچی تھا کہ مرنے کے بعد میں بھی ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ کہا نہیں، میں یہ دنیا کو دکھلانا چاہتا ہوں، رہتی دنیا کو دکھلانا چاہتا ہوں کہ سکندر بادشاہ جس نے ساری دنیا پہ حکومت کی، جب دنیا سے گیا تو خالی ہاتھ گیا۔
تو نیت بھائی، یہ ایسی مجلسیں اللہ پاک نے پورے عالم میں لگائی ہے. دعوت و تبلیغ جس کی برکت سے، جس کی وجہ سے میری زندگی تبدیل ہوئی. ہاں، تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے تبدیل ہونا. جو تبلیغ میں لگتا ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو میری زندگی بھی تبدیل ہو گئی. اللہ نے ایسی مجلس سے سارے عالم میں لگائی. بہت سارے شہروں میں، ہندوستان میں تقریباً ہر سٹی میں جانا ہوا، باہر ملکوں میں جانا ہوا. ویسٹ انڈیز گئے، کیوبا گئے، افریقہ گئے. اللہ نے وہاں بھی لگائی ایسی مجلس. ہاں، اللہ نے حجت قائم کر دی. کل قیامت میں کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا مجھے سمجھانے والا نہیں آیا تھا، مجھے کوئی بتلانے والا نہیں آیا. کلما القیا فوج سألهم خزنة ألم يأتكم نذير. فرشتے جب دیکھیں گے کہ فوج کا فوج در لوگ جہنم میں جا رہے ہیں تو پوچھیں گے تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ تم کو کوئی بتلانے والا نہیں آئے گا؟ کوئی نہیں آیا تھا تمہارے پاس؟ کالو بلا قد جان نذیر، آیا تھا لیکن ہماری عقلوں میں پردے پڑ گئے تھے، ہماری سمجھ میں نہیں آیا، ہم نے ان کی نہیں مانی. پھر بندہ کہے گا ربنا سمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے اللہ میں نے دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، سمجھ بھی لیا، اللہ ایک موقع دے دے، دنیا میں جاؤں گا اور پھر تیری مان کر آؤں گا. کہا جائے گا نا اب موقع نہیں ملے گا. تو اللہ لگاتا ہے ایسی مجلسیں. اس کی عظمت کو لے کر بیٹھنا ہے اور اپنی نیت کو درست کر کے بیٹھنا ہے. نیت بنیادی چیز ہے. بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بخاری شریف کتاب، حدیث کی سب سے بڑی کتاب، ایسی کتاب کہ جس کو پڑھے بغیر دنیا کا کوئی عالم نہیں بن سکتا، اس میں پہلی حدیث جو لکھی ہے وہ یہی لکھی ہے انما الاعمال بالنیات، کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. دیکھو بیٹھ رہے نہیں بھائی، اٹھ کے چلے جا رہے. بڑے محروم ہیں یہ بندے جو اٹھ کے چلے جا رہے. کوئی عذر ہے، کوئی بزرگ ہے، پیشاب کا تقاضا ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو جا سکتا ہے، لیکن نوجوان تو بیٹھے نا بھائی، نہ اٹھیں. زیادہ میں بھی تھکا ہوا ہوں، بہت لمبا سفر کر کے 2000 کلومیٹر کا سفر، فلائٹ سے 3 گھنٹے کا فلائٹ. بنگلور میں رہتا ہوں میں، ابھی بنگلور سے کلکتہ آیا، کولکتہ سے پھر جو ادھر پہ 8 گھنٹے لگ گئے پہنچنے کو، اتنا ٹریفک. اور آیا بس فریش ہوا، کھانا کھایا اور ادھر آ گیا. تو میں بھی تھکا ہوا ہوں، زیادہ بات کرنے کی میرے بھی طاقت نہیں ہے، آپ جیسا ایمان والا انسانی ہوں میں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بخاری شریف جو کتاب ہے اس میں سب سے پہلی حدیث یہ لکھی گئی ہے انما الاعمال بالنیات، کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو ہم اپنی نیتوں کو صحیح کر کے بیٹھے. یہ نہ دیکھیں کون آیا ہے، یہ دیکھیں کیوں آیا ہے، یہ نہ دیکھیں کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے. بھئی میری تو مقصد یہ ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اللہ نے مجھے اس ہندوستان کے اندر ایک عبرت بنایا ہے، لوگوں کے لیے ایک نمونہ بنایا ہے. ہاں میں نے کہا نا کہ کوئی نہیں کہہ سکے گا ہم کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، بتلانے والا نہیں ہے. تو اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے. یہ حجت قائم ہو گئی، میرا آنا آپ لوگوں کی جو حق میں حجت قائم ہو گئی. اللہ تعالیٰ کا قائم نے پوچھے گا میں نے تمہارے سامنے عارف خان کو نہیں بھیجا تھا؟ وہ کیسی دنیا میں تھا، کتنے گناہ بری دنیا میں تھا، کتنے بڑے حرام کے اندر مبتلا تھا. میں نے اس کو ہدایت دے کر تمہارے سامنے بھیجا. تم نے اپنی اس کی بات سنی، تم نے اس کو دیکھا، سیلفی کھینچا تم نے اس کے ساتھ میں. ارے میرے کو تو لوگوں نے یار فوٹو والا بابا بنا دیا یار. فوٹو والا بابا حد ہوتی ہے بھائی. جس چیز کو ہم نے تھوک دیا، جس چیز کو ہم نے ٹھکرا دیا. ہاں اب جو اتنے بڑے اسکرین کے اوپر ہم ناچتے گاتے تھے، اب لوگ یہ موبائل لے لے کے فوٹو اتارتے. اچھا نہیں لگتا ہے بھائی. تو ہم کو دیکھ کر کے آپ بھی ایسا سوچو کہ ہم بھی بھائی ایسا کیا کریں جو اللہ کے حکموں پر آ جائے. میں نہیں کہتا میرے جیسا بن جاؤ، میں کہتا ہوں کہ صحابہ جیسا بن جاؤ. کیونکہ ہمارے لیے اس دنیا کے اندر نمونہ اور آئیڈل جو ہے وہ صحابہ کی زندگی ہے، صحابیات کی زندگی ہے.
ہمارے بھائی ایمان والے، ہماری بہنیں ایمان والی دین کی محنت میں لگے، دعوت کی محنت میں لگے. ہماری زندگی دعوت کی محنت میں لگنے سے بدلی ہے. 3 دن گئے، 3 دن سے پھر 4 مہینے گئے، کئی بار 4 مہینے گئے، دین سیکھے. ہم سب سیکھتے ہیں، دنیا کا علم سیکھتے ہیں، پڑھاتے اپنے بچوں کو، پڑھاتے لکھاتے، خود بھی ہم پڑھے لکھے، ڈاکٹر بناتے، انجینئر بناتے، سائنٹسٹ بناتے، IAS آفیسر. کوئی انکار نہیں ہے، بناؤ بھائی، ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا، IAS آفیسر بنا، IPS بنا، جو بنانا ہے بناؤ، لیکن پہلے تو انسان بناؤ نا. کالج میں، یونیورسٹی میں، اسکول میں انسان نہیں بنایا جاتا ہے. ہاں ڈاکٹر بنایا جاتا ہے، انجینئر بنایا جاتا ہے، انسان نہیں بنایا. انسان بنانے والی چیز جو ہے وہ دین ہے، دین. بس دین انسان کو انسان بنائے گا. اگر دین نہیں ہوگا تو انسان جانور سے ہی بدتر ہے. ظلومن جہولا کہا، ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے. تو دین سیکھیں گے کہاں؟ مدرسے ہم جا نہیں سکتے. اب ہماری عمریں نہیں رہی کہ ہم مدرسے میں جا کر چھوٹے بچوں کے ساتھ میں بیٹھ کر کے دین سیکھیں. تو اللہ نے ایک آسان ترتیب بنائی، دعوت و تبلیغ کی محنت، کہ 3 دن، 40 دن، 4 مہینے اللہ کے گھر میں جا کر فرشتوں والے ماحول میں. پریشان ہے لوگ اندھیرے سے اس قدر کہ جلا دیں گے دنیا کو روشنی کے لیے. بے دینی کی آنکھ لگا کر کے لوگ سمجھ رہے ہماری زندگیاں روشن ہو جائے گی. ارے میرے بھائی، آنکھ سے دنیا روشن نہیں ہوگی، زندگی روشن نہیں ہوگی، آنکھ سے تو جل جائیں گے. روشن کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چراغ جلایا تھا. چراغ، ایک چراغ سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، 5واں، 1.25 لاکھ چراغ جلائے اور سارے عالم کو روشن کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے لقب دیا سراجم منیرا. سراجم منیرا کا لقب دیا اللہ نے، سارے عالم کو روشن کیا. تو روشنی ہوگی دین سے. ہم دین اپنی زندگی میں لائیں گے، ہماری زندگی سے ہماری بیوی بچوں کی زندگی میں دین آئے گا، ہمارے پڑوسیوں کی زندگی میں دین آئے گا، ہمارے رشتہ داروں کی زندگی میں دین آئے گا، ہمارے محلے علاقے کے اندر دین آئے گا. اس طرح سے ہمارے شہر میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں، پھر سارے عالم میں. مجھے وہ چراغ جلانا ہوگا، مجھے وہ لو جلانی ہوگی، وہ ہدایت کا چراغ لے کر مجھے پھرنا ہوگا، سارے عالم میں پھرنا ہوگا، نیت کرنی ہوگی. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری، دین کو لے کر سارے عالم میں چلنے کی ذمہ داری ہر ایک ایمان والے کو دی ہے. ہر ایک ایمان والے کو، قیامت تک آنے والا جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی ذمہ داری ہو گئی کہ اپنی زندگی میں دین لائے اور اس دین کو لے کر سارے عالم میں چلے اور ہر ایک ایمان والے کو دین کی طرف بلائے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اللہ فرما رہا ہے اس سے اچھا دین کسی کا نہیں، اس سے اچھی بات کسی کی نہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے. یہ ذمہ داری دی اللہ کے نبی نے. حجۃ الوداع، آخری حج جب اللہ کے نبی نے کیا، 1.25 لاکھ صحابہ کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے پوچھا کیا میں نے تم تک دین کو پہنچا دیا؟ کیا میں نے تم تک دین کو پہنچا دیا؟ 1.25 لاکھ صحابہ نے بڑیک آواز میں کہا یا رسول اللہ، آپ نے دین کو پہنچایا ہی نہیں بلکہ آپ نے اس کا حق ادا کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی اور کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اللہ تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا. پھر کہا اب جتنے حاضرین ہیں میرے اس دین کو لے کے غائبین تک پہنچ جائے. صحابہ کو مختلف رخ ملے، سارے عالم، کوئی افریقہ گیا، کوئی ایشیا کی طرف گیا، کوئی عرب کی طرف گیا، کوئی کہاں گیا، کوئی کہاں گیا. دنیا کے کونے کونے تک صحابہ چلے گئے اور جا کر کے اللہ کے دین کو زندہ کیا. اسی وجہ سے آج آپ اور ہم ہندوستان کے اندر ایمان والے کہلاتے ہیں.
ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑا بھائی ایمان کے لیے. صحابہ نے اپنا سب کچھ لٹا دیا, سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دیا, سب کچھ چھوڑ کر نکل گئے, مکہ اور مدینہ چھوڑ کر نکل گئے, اللہ کے نبی کا ساتھ چھوڑ کر نکل گئے. سب سے بڑی چیز ان کے لیے تھی اللہ کے نبی کا دیدار, آپ کو دیکھنا. صحابہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھی جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھتے تھے, ٹھنڈی نہیں ہوتی تھی آنکھیں. وہ سب چھوڑ کر اللہ کے دین کی خاطر چلے گئے. ہم نے کیا کیا؟ ہم تو بھائی آنکھ کھولے, دنیا میں آئے, آنکھ کھولا تو ہم نے اپنے آپ کو عبد الجبار اور عبد الستار کے گھر میں پایا. اللہ ہم کو کئی غیر ایمان والے کے گھر پیدا کر سکتا تھا, اللہ نے ایمان والے کے گھر پیدا کیا. یہ سب سے بڑا اللہ کا فضل اور کرم. لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی. ہم نے سمجھ لیا کہ بھائی ہم کو کچھ کرنا نہیں ہے, بس دنیا میں آؤ, کھاؤ, کماؤ, چلے جاؤ. مقصد زندگی کیا بنایا؟ روٹی, کپڑا اور مکان, بیوی بچے اور دکان. یہی بنایا نا بھائی ہم نے. ہاں بس ہم نے کیا سیکھا؟ ہاں اسلام میں آنے کے بعد میں ہم نے ایک چیز سیکھی, نعرہ لگانا سیکھا ہم نے. اسلام زندہ باد, ہے نا, یہ ہم نے سیکھا. نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ارے پکڑے کس نے بھائی؟ نبی کا دامن پکڑا کس نے؟ میرے کو بتاؤ. ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جاؤ اور بولو کہ میں نے نبی کا دامن پکڑا ہوا ہے. میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ جس نے نبی کا دامن پکڑ لیا نا, وہ دنیا سے ولی بنے بغیر اٹھ نہیں سکتا. اللہ کا ولی بنے گا تب اللہ اس کو موت دے گا. ہم نے صرف دعوے کیے بھائی, اللہ نے ہم کو دعوے کے لیے نہیں پیدا کیا. ہاں جھوٹے زبانوں سے جھوٹے دعوے, اللہ نے ہم کو دعوے کے لیے نہیں پیدا کیا, اللہ نے ہم کو دعوت کے لیے پیدا کیا. ہر ایک ایمان والے کو اللہ نے دنیا میں داعی بنا کر کے بھیجا ہے. اللہ کا ریپریزنٹیو ہے, اللہ کے اسلام کو پریزنٹ کرے گا اپنے ایمان اور اعمال کے ذریعے سے. ہاں اللہ کا بندہ, اللہ کا غلام, نبی کا غلام, دنیا اس کو دیکھے گی, کہے گی یہ نبی کا غلام جا رہا ہے, یہ نبی کا چاہنے والا جا رہا ہے, یہ عاشق رسول جا رہا ہے. آج تو ہمارا یہ حال ہے کہ لوگ ہم سے نفرت کرتے بھائی. ہاں ہم نبی کے غلام نہیں بنے, ہم عاشق رسول نہیں بنے. ہم نے, ہماری نسلوں نے آج جو ہے وہ بالی ووڈ میں رہنے والے ہمارے ایمان والے چند بھائی ہیں, اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے, اللہ ان کی زندگیوں کو بدلے. ان کو فالو کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں میرے محبوب کو فالو کرو, میرے محبوب کے طریقے کو اختیار کرو. میں نے ان کو نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے, جن کی طفیل میں نے کائنات کو بنایا ہے. وہ حبیب میرے جن کو میں نے پریکٹیکلی دنیا میں بھیجا, نمونہ بنا کے بھیجا, ان کا اسٹائل فالو کرو. تو ہماری نسل کیا کر رہی ہے؟ ان کا اسٹائل فالو کر رہی ہے. ویسا ہیئر اسٹائل, ویسا ڈریسنگ, ویسا پہناوا, ویسا ساری چیزیں. تو ان کو کون سمجھائے گا؟ ان کو کون نکالے گا وہاں سے اور ان کے دماغ سے کہ بھائی ہمارے لیے اصل ہیرو تو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہماری نوجوان بچیاں وہ بالی ووڈ میں ناچنے گانے والی فاحشہ عورت کی طرح سے ڈریسنگ, ان کے جیسا جو ہے رنگ روپ اور سارا چیز, چہرہ مورا لباس سب ان کی طرح. وہ فاحشہ عورتیں ہیں, ناچنے گانے والی گندی عورتیں ہیں, ان کو فالو کرتی ہیں. بچیاں ہیروئن لوگوں کو فالو کر رہی, بچے ہیرو لوگوں کو فالو کر رہے. نہ میرے بھائی, بہت بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے ہم لوگ, شیطان کے دھوکے میں. ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ, ہمارے لیے مثال جو ہے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہیرو ہے. صحابیہ ہماری مائیں ہمارے لیے ہیروئن ہیں. ان کو فالو کرنا ہے, ان کے طور طریقے کو اختیار کرنا ہے. اللہ اپنے کلام میں کہہ رہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو, مجھ کو پانا چاہتے ہو, تو ایک ہی راستہ ہے, وہ میرے محبوب کا راستہ ہے.
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے راستے پہ چلو، آپ کے طریقے کو سیکھو، آپ کے زندگی کے ایک ایک طریقے ہمیں سیکھنا ہوگا۔ وہ سیکھنے کے لیے ہمیں اللہ کی راہ میں نکلنا ہوگا۔ اللہ کی راہ میں ہم نکلیں گے۔ دیکھو میری زندگی کیسے بدلی۔ دعوت و تبلیغ والے آئے میرے پاس، میں نہیں ملتا تھا لوگوں سے، میں جماعت والوں سے تبلیغ والوں سے بہت نفرت کرتا تھا۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ لوگ لے جا کر کے آدمی کو ملا مولوی بنا دیتے، اچھا خاصا آدمی رہتا ہے، وہ جاتا ہے ان کے ساتھ ملا مولوی بن کے آ جاتا ہے، تو میں نہیں ملتا تھا۔ لیکن اللہ کو مجھے اس محنت میں لانا تھا، میری زندگی کو بدلنا تھا۔ تو ایک دن ایک جماعت آئی، اس جماعت کے اندر امیر صاحب تھے، بہت بزرگ، سفید داڑھی، سفید لباس، میلے کچیلے کپڑے۔ ہماری کالونی کے اندر ہماری بلڈنگ میں ایک مسجد تھی، اس مسجد میں جماعت آئی۔ تو ہمارے بڑے بھائی جو تھے وہ میرے تعلق سے بہت فکر مند ہوتے تھے، کیونکہ وہ 40 دن اللہ کے راستے میں لگا چکے تھے۔ انہوں نے امیر صاحب سے کہا کہ میرا بھائی امیر صاحب ایسے فلموں میں کام کرتا ہے، بالی ووڈ میں۔ تو امیر صاحب نے کہا چلو ملاقات کرتے، تو کہا نہیں وہ ملتا نہیں، بولے جماعت سے نہیں ملتا ہے۔ اچھا وہ کام پر کب جاتے، شوٹنگ پر کب جاتے ہیں؟ تو بولے شوٹنگ پر صبح جاتا ہے وہ 7 بجے ایسا۔ تو امیر صاحب فجر کی نماز کے بعد اکیلے تنہا آ کر میری گاڑی کے پاس ٹھہر گئے۔ میں جانے لگا، میں نے دیکھا کوئی بزرگ ہے، فقیر نما آدمی ہے، میں نے سوچا کہ کچھ مانگنے کے لیے، کچھ تقاضے کے لیے کھڑا ہوگا، تو میں نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا تو کہنے لگے نا 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 نا، سلام کیا مجھے، میں نے جواب دیا، کہنے لگے ایک سوال کرنا ہے۔ میں نے کہا پوچھیے کیا بات ہے؟ کہنے لگے یہ بتاؤ کہ مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ ارے میں نے بولا تھا تیری یہ کون ہے بوڑھا یار صبح صبح مرنے کی بات کر؟ ارے صبح صبح آدمی کام دھندے پہ جا رہے ہیں، موت کی بات کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی میں موت کا تذکرہ نہیں تھا۔ ہم تو اس دنیا میں جب جاتے ہیں تو وہاں جو ہے موت کو آدمی بھول جاتا ہے، اور جو موت کو بھول جاتا ہے نا وہی سرکش ہو جاتا ہے۔ آج دیکھو آپ غور کرو، جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے ہیرو بھائی لوگ ہیں، بھائی لوگ، بھائی، ہاں ہمارے بامبے کی زبان میں بھائی بولتے ہیں، تو بھائی لوگ کا کیا حال ہے؟ بھول گئے، موت کو بھول گئے، سب ایسے چلتے یوں۔ ارے پھاڑ دے گا کہ زمین کو تو؟ ہاں کہ آسمان پھاڑ دے گا؟ پیسے کا ایسا گھمنڈ، غرور، شہرت کا، عزت کا ایسا۔ شہرت تو اللہ نے فرعون کو بھی دیا تھا، نمرود کو بھی دیا، کلام میں ان کا تذکرہ کر دیا، تو کیا وہ کامیاب ہو گئے؟ فرعون، نمرود، شداد، حامان، ہاں قارون، تو قیامت تک کہ اللہ نے شہرت دے دیا نا، اپنے کلام میں اللہ نے تذکرہ کر دیا، حدیثوں میں تذکرہ کر دیا، تو کیا وہ کامیاب ہو گئے؟ ان کی ناکامیابی کو بیان کیا اللہ نے، کہ کس طرح اللہ نے ان کو ناکام کیا، کس طرح ان کی طاقت، ان کے گھمنڈ اور غرور اور ان کی مال و دولت کے سمیت ان کو دھسا دیا۔ تو میرے بھائی ہم موت کو بھول گئے تھے وہاں پہ اس زمانے میں، تو سرکش ہو گئے تھے۔ تو امیر صاحب نے کہا مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ تو بہت غصہ آیا، تو میں نے کہا ہاں پہلے آپ کو مرنا ہے بعد میں مجھے مرنا ہے۔ تو ہنسنے لگے، کہا ہاں پہلے مجھے مرنا ہے بعد میں۔ اچھا یہ بتاؤ قبر کے اندر گاڑی جائے گی کہ داڑھی جائے گی؟ ارے اس کی، میں بولا بھائی یہ کیا پوچھ رہے چچا؟ تو غصہ دماغ پہ چڑھ گیا تھا، میں بولا کہ چچا کب آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، قبر میں گاڑی کیسے جائے گی؟ قبر میں تو داڑھی جائے گی۔ تو کہنے لگے ہاں قبر میں گاڑی نہیں جائے گی، قبر میں تو داڑھی جائے گی۔ تو گاڑی والی زندگی کے لیے وقت ضائع کیوں کرتے ہو؟ داڑھی والی زندگی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ داڑھی والی زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ بس اتنا کہہ کر چلے گئے۔ میں ان کو دیکھتا رہا، یار یہ آدمی کیا بات کر کے چلا گیا؟ یہ بات اتنی حق تھی نا بھائی، بات تو بہت حق تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَاقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ جب حق آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے، کیونکہ باطل بہت کمزور ہے، باطل بہت کمزور ہے۔ تو دل پہ جا کر چھو گئی بات،
دل سے نکلے جو آہ اثر رکھتی ہے، دل سے نکلے جو آہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو وہ میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ میں پورا راستہ شوٹنگ پہ جا رہا ہوں، گاڑی چلا رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں یار یہ داڑھی والی زندگی کون سی زندگی ہے، اور وہ اپنے نبی کی زندگی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا دوست، دنیا کے اندر میں نے دیکھا ہے کیسا بھی ایمان والا، کیسا بھی مسلمان، شرابی، جواری، زانی، ڈاکو، چور، لٹیرا، کیسا بھی ہو، اپنے نبی سے بڑی محبت کرتا ہے یار۔ ارے بولو نا، صحیح کہ نہیں؟ اللہ نے اپنے حبیب کی، اپنے محبوب کی محبت ایک ایک ایمان والے کے دل میں ایسی ڈالی ہے نا بھائی، کہ وہ کتنا بھی برا گنہگار ہوگا نا، بدکار سیاکار ہوگا، نبی کا نام جب آتا ہے نا تو بس اس کے اندر تو پھر جان دینے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو میرے کو جو ہے نا بھائی، وہ ایک اندر سے آواز آنے لگی کہ یہ داڑھی والی زندگی کون سی۔ پھر میں جماعت سے ملاقات کیا، میں نے ایک انگلینڈ سے جماعت آئی تھی، اس میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، بہت بڑے سرجن تھے وہ، تو ان سے ملاقات کی۔ وہ جماعت میں انگلینڈ کے بچے ماشاءاللہ بہت خوبصورت بچے تھے، وہ سب ملاقات کیے، میرے فین تھے، فلمیں دیکھی تھی میری، تو مسجد نے بلایا مجھے، ملاقات ہوئی، بیان سنا۔ پھر میں رات کو مسجد میں جب میں چٹائی پہ سویا تو اللہ نے وہ نیند عطا فرمائی، چٹائی پہ وہ نیند عطا فرمائی جو نرم نرم گدوں پہ ایئر کنڈیشن کمروں میں اور دنیا کے نشے کرنے کے بعد میں مجھے کبھی وہ نیند نہیں ملی۔ اللہ نے وہ نیند کا مزہ اس اپنے گھر کی چٹائی میں عطا کیا۔ اس کے بعد جب فجر میں اٹھا، نماز پڑھی، بیان سنا، ایسی مجلس لگی ہوئی تھی، لوگ بیٹھے تھے مرکز میں، بمبئی کی بات کر رہا ہوں، میں نے بیٹھ کے سنا۔ میں نے 3 دن کے لیے اپنے آپ کو، میں 3 دن کے لیے تیار ہوں۔ پھر کیا تھا بھائی، 3 دن گیا تو زندگی بدل گئی، سمجھ میں آیا، ہاں سمجھ میں آیا، زندگی بنتی ہے عمل سے، زندگی بنتی ہے عمل سے۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل جب آدمی کرتا ہے، اپنے قدم جب اٹھاتا ہے، تو پھر اللہ پاک اس کو ہدایت دیتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ اپنے کلام میں کہہ رہا ہے کہ تم ہدایت کی طلب کرو گے، جد و جہد کرو گے، قربانی دو گے، اور جب میری راہ میں میری طرف بڑھو گے تو تم جب ایک بالیس آؤ گے تو میں 2 بالیس آؤں گا، تم ایک ہاتھ آؤ گے تو میں 2 ہاتھ آؤں گا، تم چل کر آؤ گے تو میں دوڑ کر آؤں گا۔ یہ اللہ کا اپنے کلام میں ساری انسانیت کو پیغام ہے کہ میرا بندہ تو توبہ تو کر اور میری طرف ایک بار قدم تو بڑھا۔ اللہ کہتا ہے ما غرک بربک الکریم، میرا بندہ کہاں جا رہا ہے تو میرے کو چھوڑ کے، میرے کو چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم سے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، ساری کائنات کے زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، سمندر، اور سمندر کے اندر کی مخلوقات، اور زمین اور آسمانوں کے اندر کی مخلوقات، اور پہاڑوں کے اندر کے خزانوں کا مالک ہے، ذرہ ذرہ اس کا ہے۔ وہ خالق و مالک ہم سے کہہ رہا ہے میرے بندے تو کہاں جا رہا ہے میرے کو چھوڑ کے، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، تیری توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، آ جا میرے پاس۔ لیکن ہم نے بھائی کبھی یہ سوچا نہیں کہ ہم سمجھتے ہیں، دھوکے میں پڑے ہیں کہ بھائی مجھے تو اللہ نے مسلمان بنایا ہے، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنت دادا جان کی تھی، آدم علیہ السلام ہمارے جد امجد، ہمارے دادا حضور کی جو تھی وہ جنت تھی، وہاں سے بھیجے گئے تھے تو ہم بھی جنت پہ چلے جائیں گے؟ نہ، ایسا نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا۔ ہر آدمی کو ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا، کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔
ذرہ برابر خیر کرے گا اللہ اس کا بھی اجر دے گا، اور ذرہ برابر شر کرے گا اس کا بھی اس کو عذاب بھگتنا پڑے گا، کوئی نہیں بچے گا۔ ہم تو خالی دعووں میں لگے ہیں، بس روٹی کپڑا اور مکان، بیوی بچے اور دکان، زندگی کو مضبوط بنا لیا۔ یہی مقصد ہے نا بھائی، روٹی کپڑا اور مکان، بیوی بچے اور دکان۔ تو اللہ کی راہ میں جب تک ہم قدم نہیں بڑھائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے وہ ہدایت نہیں دے گا۔ ہم کو کوشش کرنا، سب سے پہلے ہم کو نیت کرنی ہوگی کہ اللہ مجھے تیرے دین پر چلنا ہے، تیرے حکموں پر چلنا ہے، تیرے نبی کے طریقے پر چلنا ہے۔ یہ جھوٹے دعووں کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا، جھوٹی زبانوں سے جھوٹے دعوے جو ہم کرتے ہیں نا، اسلام زندہ باد۔ ہاں، ایک آدمی ٹرین میں سفر کر رہا ہے اپنے بیٹے کے ساتھ، 10 سال کا بچہ ہے، بچے کو پیاس لگتی ہے، ابا پیاس لگی، تو ابا بولتا بیٹا پانی تو نہیں ہے، ایک کام کر اگلا اسٹیشن آئے گا نا تو اتر کے بھر لینا۔ تو اگلا اسٹیشن آتا ہے، بچہ اترتا ہے، بوتل لے کے جاتا ہے پانی لینے، تو لمبی لائن لگی ہوئی رہتی ہے، وہ قطار میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب جب اس کا نمبر آتا ہے تو ٹرین چل پڑتی ہے، باپ ٹرین میں، بیٹا پلیٹ فارم پہ۔ باپ کا دل یہاں دک دک، میرا بیٹا ٹرین کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اتفاق سے بیٹے کا نام رہتا ہے اسلام۔ کیا رہتا ہے؟ ارے بولو نا۔ ہاں، تو باپ ایسے چلاتا ہے اسلام، تو پوری پبلک پلیٹ فارم پہ زندہ آباد اسلام، زندہ آباد اسلام زندہ۔ ارے بولے پہلے اس کو اندر تو آنے دو۔ کیا بولتا باپ؟ پہلے اس کو اندر تو آنے دو۔ تو اسلام کو پہلے اندر لانا پڑے گا، اس دل کے اندر لانا پڑے گا، تب یہ اسلام ہمارے اعضاء سے، جسم کے ایک ایک اعضاء سے جھلکے گا، نظر آئے گا، دنیا دیکھے گی اور کہے گی کہ یہ عاشق رسول ہے، یہ نبی کا غلام ہے۔ ہاں، لیکن اسلام اس وقت ہمارے دل کے اندر آئے گا جب ہمارے دل کے اندر سے یہ دنیا کی محبت نکل جائے گی، چیزوں کی محبت نکل جائے گی، تب یہ اندر آئے گا۔ کیونکہ دنیا اتنی ناپاک چیز ہے، اللہ نے فرمایا کہ اتنی گندی چیز ہے، اتنا دھوکے کی چیز ہے کہ جب یہ کسی کے دل میں رہے گی تو پھر وہاں اسلام نہیں آتا، وہاں اللہ نہیں آتا، اس دل کے اندر ایمان نہیں آتا۔ اس کی مثال ایسی ہے، ایک گاؤں کے اندر ایک کنویں کے اندر کتا گر گیا، ایک گاؤں میں کنویں کے اندر کتا گر گیا، کتا سڑنے لگا، پانی میں بدبو آنے لگی، ناپاک ہو گیا، لوگ پریشان ہو گئے۔ تو کسی نے کہا کہ پڑوس کے گاؤں میں ایک مفتی صاحب ہے، ان سے آ کے مسئلہ پوچھو کہ اب پانی کو کیسے، کنویں کو کیسے پاک کیا جائے۔ تو لوگ گئے مفتی صاحب کے پاس، جا کر کے کہا مفتی صاحب ہمارے کنویں کے اندر کتا گر گیا، تو اب اس کو کیسے پاک کرنا، کیا کرنا۔ تو مفتی صاحب نے کہا جاؤ 200 ڈول پانی نکال کے پھینک دو، کنواں پاک ہو جائے گا، پانی پاک ہو جائے گا۔ لوگ گئے، جوش میں 400 ڈول نکال کے پھینک دیا، 400 ڈول نکال، پانی پاک نہیں، بدبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا یار ہم نے تو 400 نکالا پھر بھی بدبو آ رہی ہے، یہ کیا؟ انہوں نے مسئلہ کا حل کیا، چلو چلتے واپس۔ اب سب مل کے جو ہے مفتی صاحب کے پاس جاتے اور وہاں چلا پکار کرتے، ارے مفتی صاحب آپ نے 200 بولا تھا، ہم نے 400 نکال دیا، لیکن بدبو تو گئی نہیں پانی میں سے۔ تو مفتی صاحب بھی پریشان ہو گئے، یار یہ کیا معاملہ ہے، 400 ڈول میں تو بدبو چلی جانی چاہیے تھی۔ تو سب جو ہے وہ ناراض ہو کر بڑبڑ کرتے ہوئے چیختے پکارتے واپس جا رہے تھے۔ تو مفتی صاحب کو خیال آیا، مفتی صاحب نے کہا ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ۔ بولے کتا نکالا کہ نہیں نکالا؟ بولے کتا تو نہیں نکالا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس مجلس کے اندر یہ نیت کرو کہ اللہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ، اللہ ہمیں دنیا کی محبت کو دل سے نکالیں گے، تیری محبت کو داخل کریں گے، دین اسلام کو اپنی زندگی میں لائیں گے، یہ کلمے کو اپنے دل میں اتاریں گے۔ اس مجلس سے نیت کر کے اٹھو میرے بھائی اور بہنوں،
بدلو اپنی زندگی کو. قسم سے بولتا ہوں میں خود نہیں، اللہ نے بھیجا ہے. یہ حجت قائم ہو گئی ہے. کل قیامت میں اللہ میرے کو کھڑا کر دے گا سامنے کہ یہ آیا نہیں تھا کہ سمجھانے کے لیے. تو نیتیں کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کے رخ کو بدلیں گے، اپنی زندگی کے اندر کامل اور اکمل دین لائیں گے، اپنی نسلوں کے اندر دین کیسے آ جائے اس کی فکر اور محنت کریں گے. کریں گے سب انشاءاللہ. کون کون کرے گا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بے انتہا قبول فرمائے اللہ. اپنے تمام اس بندوں کو اللہ قبول، بندیوں کو قبول فرما لے. بھائی بہت دلی خوشی ہوئی دیکھ کر کے، اتنے سارے لوگوں نے نیت کی. اصل نیت، اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے اور نیت صرف اللہ کو معلوم ہوتی ہے. ہاں نیت کرو، اللہ کے راستے میں نکلو. اللہ کے راستے میں مرد عورت کی جماعتیں نکلتی ہے، اس میں نکلو. مردوں کی جماعت نکلتی ہے، اس میں نکلو. اپنے بچوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو. بہت ضروری ہے. آج ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو اس دنیا میں جو ہے برباد کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں. میں بہت سارے پروگرامز ایسے کرتا ہوں جہاں پہ ہمارے نوجوان بچوں کو ڈرگز کا عادی بنایا جا رہا ہے، مختلف قسم کے نشوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے. ہماری بچیوں کو جو ہے بہکا کر کے جو ہے بھگایا جا رہا ہے اور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو میں جانتا ہوں اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے دین. بس جب دین ہماری زندگی میں ہوگا، والدین کی زندگی میں جب دین ہوگا، ماں باپ کی زندگی میں جب دین ہوگا، تو بچے اس کو دیکھ کر دین کو اپنائیں گے. اگر والدین کی زندگی میں، ماں باپ کی زندگی میں دین نہیں ہوگا تو بچے تو پھر بہت دور ہے. یہ زمانہ، یہ دور کمپیوٹر کا زمانہ ہے بھائی. اے آئی کا زمانہ آ گیا. اب تو اے آئی کا زمانہ آ گیا ہے. بہت خطرناک دور ہے. اس لیے اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو ان تمام برائیوں سے، گناہوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. تو ہم سب ایمان والے بھائی اور بہن یہاں موجود ہیں. تمام خواتین سے بھی یہ گزارش ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلے، اپنے گھر کو دینی ماحول بنائے، پردوں کا اہتمام کریں. ہاں ہماری ماں بہنیں جو صبح شام 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے، صبح شام کی تسبیحات کا اہتمام کرے، فضائل کی تعلیم، حدیث کی کتاب روزانہ 5-10 منٹ گھر میں پورے بچوں کو لے کر بیٹھیں اور پڑھیں. مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، سنتوں کو سیکھ کر اس پر عمل کریں. یہ بہت بڑا کام ہے. یہ ہم نے اپنے کاروبار کو، اپنی کھیتی کو، اپنے باغ کو، اپنی تجارت، اپنی نوکری، اپنی ملازمت، اس کو ہی ہم نے کام سمجھا ہے اور ہر آدمی اپنا کام کر رہا ہے. ہاں، اور مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے. لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اللہ پاک نے لفظ اعمال کے اندر مال کو چھپا رکھا ہے. لفظ اعمال کے اندر، ارے بولو نا، کیا چھپا ہے؟ ہاں بولو بولو مال، مال، مال. اعمال کے اندر مال ہے بھائی. سمجھو میری بات کو. جب اعمال پر لاؤ گے اپنے آپ کو تو اللہ ایسا مال دے گا کہ تصور بھی نہیں کر سکتے. صاف صاف سمجھنے والی بات ہے. لفظ اعمال کے اندر اللہ نے مال کو رکھا ہے. مال کا کمانا کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ نے منع نہیں کیا کہ مال مت کماؤ. ہاں لیکن اللہ یہ پوچھے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. میدان محشر میں 5 سوال ہوگا جس میں سے ایک سوال یہ ہوگا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. تو اس کا دھیان رکھو. کمانے کی جگہ پاک ہو، حلال ہو، جائز ہو، اور خرچ جو ہے وہ حلال طریقے سے لوگوں کے حقوق میں، والدین کا حق، بیوی بچوں کا حق، بھائی بہن کا حق. کسی کا حق نہ مارو، ہر ایک کو حقوق دو. بس کامیاب ہو جاؤ گے. یہ مال نفع دینے والا بنے گا. ہاں
یہ مال ثواب کا باعث بنے گا. اگر اللہ کے حکم کو توڑ کر حرام ذریعے سے مال کماؤ گے اور غلط راستے پہ خرچ کرو گے تو یہ مال عذاب بنے گا, عذاب کا باعث بنے گا. کام تو ہر آدمی کرتا ہے, چھوٹا بھی کرتا ہے, بڑا بھی کرتا ہے. ہر آدمی اپنے کام کو کام سمجھتا ہے, ہر آدمی اپنے کام کو ترجیح امپورٹنس دیتا ہے, چاہے وہ چھوٹا کام کرنے والا ہو یا بڑا کام کرنے والا ہو. اس کے لیے اس کے کام کی عزت ہوتی ہے, کام کو کام سمجھتا ہے. دیکھو نا, کپڑے سے کپڑا جوڑنے والا درزی, کپڑے سے کپڑا جوڑنے والا درزی اپنے کام کو کام سمجھتا ہے. لکڑی سے لکڑی جوڑنے والا کارپینٹر اپنے کام کو کام سمجھتا ہے. لوہے سے لوہا جوڑنے والا فیبریکیٹر اپنے کام کو کام سمجھتا ہے. وائر سے وائر جوڑنے والا الیکٹریشین اپنے کام کو کام سمجھتا ہے. چمڑے سے چمڑا جوڑنے والا موچی اپنے کام کو کام سمجھتا ہے. اور جو ہے اینٹ سے گارے کو جوڑنے والا میستری اپنے کام کو کام سمجھتا ہے. ہر ایک آدمی ایک چیز سے دوسری چیز کو جوڑ رہا ہے اور اپنے کام کو کام سمجھ رہا ہے. ارے اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑنے والے کام کو ہم نے کام نہیں سمجھا. اللہ سے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑنے والے کام کو ہم نے کام نہیں سمجھا. جو کام ہمارے نبی نے کیا اس کام کو ہم نے کام نہیں سمجھا. تو نیت کرو کہ ہم یہ کام کریں گے, کریں گے بھائی سب انشاءاللہ. اللہ پاک کہنے سننے آدھا عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ابھی آگے کے تھوڑے سے چند باتیں ہیں, بیٹھ جائیے انشاءاللہ, بیٹھ جائیے. بتائیں بھائی کیا ابھی کیا آگے کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیکھیے, اس پروگرام کو سجانے میں بہت ساری صعوبتوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو الحمدللہ کمیٹی اور اراکین کی محنت بہت ہی کام میں آئی ہے. الحمدللہ آج کا